أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما۔ اللہ ہم تمام کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو میری پیاری معزز بہنوں، ہم جس سلسلے کو شروع کیے تھے الحمدللہ بڑھتے بڑھتے اب آیت نمبر 170 ایک منٹ 172 ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ 173 سے ہم مختصر تفسیر کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس پر ثابت قدم رہنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو ہم اس سے پہلے کی آیتوں میں الحمدللہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ ہمیں شیطان کے اللہ تعالیٰ کی رزق میں سے کھانا جو بھی زمین سے ہمیں ملتا ہے اسے کھانا چاہیے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ ان حلال چیزوں میں شیطان ہمیں مختلف طریقوں سے ہمیں بھٹکائے گا، مختلف گمراہیوں میں مبتلا کرے گا، تو اس کی قدموں کے پیچھے چلنے کے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، بلکہ دوسرے معنوں میں شیطان کو دشمن، کھلا دشمن سمجھنا چاہیے، اور اس سے دشمنی نبھانے کا اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت فرما رہے تھے، کیونکہ شیطان کا کام تو صرف اور صرف بے حیائی اور برے کاموں کی طرف انسان کو ابھارنا ہے اور اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جہنم میں لے کر جانا ہے۔ تو شیطان کی اس دشمنی سے باز رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار فرماتا ہے، اور شیطان کا ایک اور اہم کام یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایسی باتیں بناتا ہے، بنانے کے لیے ہمیں کہتا ہے جو اللہ نے نہیں کہی۔ یہ بھی بہت تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ ہمیں اکساتا ہے ایسی باتوں کے لیے کہ باپ دادا کے نام سے ہمیں اللہ پر ایسی باتیں تہمتیں لگانے کے لیے، بہتان لگانے کے لیے کہتا ہے جو کہ اللہ سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ جو پرانے رسم و رواج میں الجھے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اتباع کریں گے جس پر ہم نے ہمارے ماں باپ دادا کو پایا، چاہے وہ ننیالی رشتہ دار ہو یا ددیالی رشتہ دار۔ بس ان کا کہنا ہوتا ہے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور نہ سمجھ بوجھ رکھتے تھے، حالانکہ اصل پیروی اگر وہ چاہتے دنیا کی زندگی میں اپنے باپ دادا کی، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ انہی کی طرح زندگی گزارے، انہی کی طرح کپڑے پہنے، انہی کی طرح گھروں میں رہے، انہی کی طرح برتنوں میں کھائیں پیے، مگر صرف ٹال مٹول اور کوتاہی کی بنا پر وہ رسم و رواج کو بغیر اندھی تقلید کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اندھی تقلید میں وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال اس چرواہے کی طرح دی گئی ہے جو اپنی بکریوں کو صرف پکارتا ہے، اور بکریاں اس کی پکار پر اس کے پاس چلے جاتی ہیں، جن کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے بھی پکارے تب بھی آ جاتی ہے، ان کو بیچنے کے لیے پکارے تب بھی آ جاتی ہے، ان کو کھلانے کے لیے پکارے تب بھی آ جاتی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ ان کا مالک انہیں کیوں پکار رہا ہے۔ تو ویسی مثال اللہ تعالیٰ اس میں دے کر ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ سمم بکمن امیون ہے،
گویا وہ سمن بکمن فی الظلمات ہے، یعنی ہماری باتوں کو جھٹلانے والے بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھیرے میں ہیں. اور اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے. اور صرف اللہ کا قانون اور طریقہ اور فطرت یہ ہے کہ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی اللہ اسی کو ہدایت نصیب کرے گا. اسی طرح اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر ایک اصول بتایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو، ترجمہ دیکھ لیجئے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. کلو، کھاؤ، مم سے، طیباتی، پاک، ما، جو، رزقناکم، ہم نے تم کو دی ہیں، وشکرو، اور تم شکر ادا کرو، للہ، اللہ کے لیے، ان کنتم، اگر تم ہو، یاہو، اسی کے، تعبدون، عبادت کرنے والے. انما، بے شک جو حرام کر دیا ہے، علیکم، تم پر، المیتۃ، مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر، وما، اور جو حلال کی گئی ہیں، بھی، اس کو، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے، یعنی غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے یا پکایا جائے یا کچھ بھی. فمن استر، پھر اس کے بعد بھی دیکھیے ایک چانس ہے، اور جو استر، لاچار ہو، بے بس ہو، مجبور ہو، بہت سے معنی آتے ہیں اس کے. غیر باغ ولا عادل، نہ سرکشی کرنے والا ہو، باغن ولا عادن، اور نہ منہ حد سے گزرنے والا ہے. فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. فلا، نہیں، پس نہیں ہے، اسم، گناہ، علیہ، اس پر. کس چیز میں؟ کہ وہ ان کو کھا لے اگر وہ مجبور ہے تو، مرنے کے قریب ہے تب. ان اللہ، کیونکہ اللہ بے شک، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، اور رحیم، رحم کرنے والا ہے. اسی رحم کی وجہ سے اس نے اس حرام چیز کو بھی اس نے حلال کر دیا ہے. اب آسان ترجمہ دیکھیے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو. در حقیقت ہم نے تم پر حرام کیا ہے مردار، نمبر 1، نمبر 2 خون، نمبر 3 سور کا گوشت، نمبر 4 اور جو پکارا گیا ہو اس پر اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے وہ حلال کیا گیا ہو. پس جو لاچار ہو جائے مگر نہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو آپ نے لاسٹ بار بھی اس کو تھوڑا پڑھ لیا تھا، ترجمہ مختصر، مگر میں اس کو ذرا تفصیل سے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس آیت میں اصل اصول کیا ہے. الحمدللہ ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو بھی دیا ہے اس کو حلال طریقے سے، جیسا کہ حدیث میں آیا تھا، عبد ان کا خال تھا نا حضرت سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے، میری دعا قبول ہو جائے. تو آپ نے کہا کہ پاک چیزیں کھاؤ اور حلال لقمہ کھاتے رہو تو ضرور تمہاری دعائیں قبول ہوتے رہیں گی. یہ شرط ہے پہلی ہماری دعاؤں کو قبول ہونے کی. جو جسم حرام سے پلے گا اس کی دعائیں اللہ چاہ کر بھی قبول نہیں کرے گا. جیسا کہ اس آدمی کی مثال دی جو سخت دھوپ میں ایک ریگستان میں رہ کر اللہ کے سے مانگتا ہے مگر اللہ اس کی مانگ کو پورا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب دوسری بات دیکھیے، ہم جتنا بھی ہمارے پاس ہے اس کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا ہے. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ، اور جتنا بھی ہے تمہارے پاس اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اگر ہم واقعے میں صرف دکھاوے نہیں بلکہ واقعے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پھر یہاں پہ بول رہے ہیں سب میں پہلی چیز جو حرام کی گئی اس کی ڈیٹیل سے تفصیل تو آگے آئے گی سورہ مائدہ میں، مگر یہاں پہ جو اصول ہے وہ تو پہلی چیز ہے مردار. چاہے کتنا مہنگا سے مہنگا جانور ہو، کون سی بھی چیز ہو، اگر وہ اپنی خودی سے مر گیا تو وہ مردار ہے.
آپ شکار کے لیے چھوڑ کر مارے تو وہ مردہ نہیں کہلائے گا، مگر وہ اپنی اللہ کی مرضی کے مطابق مر گیا تو وہ حرام ہے۔ اور دوسری چیز اس میں خون ہے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں جمے ہوئے خون کو پکا کر اس کی ایک ڈش بنائی جاتی تھی جو وہ لوگ کھایا بھی کرتے تھے، مگر یہ اللہ کا رحم ہے، حالانکہ یہ صحت کے لیے مضر تھی، ابھی بھی اور تب بھی صحت کے لیے وہ نقصان دہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحم ہے ہم پر کہ ہم نے ہمارے لیے یہ طبیعت سے ہی ہمیں ناپسند ہے۔ الحمدللہ ہم تمام کو معلوم ہے نا، خون چاہے وہ کس کا بھی ہو ہم کھانا پسند نہیں کرتے، ہماری طبیعت اس بات کو قبول نہیں کرتی، مگر اس کو ثواب کے درجے پہ لانا ہے ہمیں، تو یہ حرمت، یہ ناپسندیدگی اگر اللہ کے لیے ہو، نہ کہ طبعی طور پر اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہمیں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کیا بولتے اس سوچ کو اگر ہم اس سوچ میں بدل دیں کہ یہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے اس لیے مجھے پسند نہیں، تو آپ کے لیے اجر کا خزانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں تو الحمدللہ طبی طور پر یہ خون پسند نہیں ہے، چاہے وہ اس کو کتنی بھی مہنگی سی مہنگی ڈش کے طور پر اگر ہمیں خوبصورت بنا کر بھی پیش کیا جائے تو ہم اسے کھانا ہرگز پسند نہیں کرتے۔ جس طرح تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت، اس کو بھی اگر اچھے سے اچھے سونے کے برتن میں بھی لا کر دیے تو ہمیں پسند نہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے، وہ بہت اہم ہے، جس میں بہت سے مسلمان نامعلوم ہو کر مبتلا ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کیا بولتے ہیں وہ دیکھیے۔ اصول کیا ہے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر جب اس کا نام لیا جائے اس کھانے پر یا اس بریانی پر یا اس حلوے پر یا اس بکرے پر یا کسی اور پر اللہ کے علاوہ، تو اس کا کھانا اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت ہے، خون ہے اور مردار ہے۔ جیسے شاہی ٹکڑوں کی طرح اگر ہمیں لہو کے ٹکڑے دیے جائیں تو ہم نہیں کھاتے، ویسے ہی اگر ہمیں غیر اللہ کا کھانا بھی پیش کیا جائے تو ہمیں نہیں کھانا ہے۔ کیوں؟ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے ہیلے بہانوں سے حلال کر لیں میری بہنوں، کیونکہ سورہ رحمان میں ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی حکومت سے نکل سکے۔ دیکھیے آیت نمبر کیا ہے، وہ ابھی بتا رہی ہوں میں، جی آیت نمبر 32 ہے، دیکھیے یا معاشر الجن والانس، سورۃ الرحمن آیت نمبر 32، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کیا معنی اس کے؟ اے جن و انس، کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ اللہ کی جو حدیں ہیں ان میں سے نکل کر بھاگ سکو کسی بھی ہیلے بنا، کوئی بھی بہانہ یا کسی بھی دلیل کے ساتھ؟ پھر اللہ ہی بتا دے رہے لا تنفذون الا بسلطان، تم ہرگز نہیں بھاگ سکتے۔ تو ہم جب ہمارے اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حدوں سے پار کر سکے، تو یہ چیز میں بھی ہمیں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جو غیر اللہ کے نام پر چھٹی ہو، چھلا ہو، برسی ہو، دسواں ہو، اگر ہم پر وہ اس کا کھانا لا کر دیا جا رہا ہے یا کوئی
حلیم ہو، کچھ بھی ہو، 12 فات کے نام پر، 12 ربیع الاول کے نام پر، یا کسی حلوہ شب برات کے نام سے، تو ہمیں وہ نہیں کھانا ہے. چاہے وہ بکرا ذبح کیا جائے کسی غیر اللہ کے آستانے پر، تو سوچیں گے کہ ارے کیا کرنا بھائی، کھانا خراب ہوتا نا، کھانا پھینکنا حرام ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا بھی ہے، باجی کیا پھر وہ کھانا کو ہم ضائع کر دیں؟ تو میں اس کا جواب آپ پر ہی چھوڑتی ہوں کہ ایمان کے ہم نے سنا 70 سے زیادہ درجے ہیں، سنے نا. اس میں سب سے بلند درجہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے. پھر ایمان کے دوسری حدیث میں آیا 3 درجے ہیں. اسی میں سے ایک، اگر تم کسی چیز کو، کسی برائی کو، کسی غلطی کو دیکھو، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو اس کو اپنے دل میں برا جانو. تمہارا یہ برا جاننا تمہارے ایمان کی آخری علامت ہے. اگر تم یہ برا بھی نہیں جانو گے تو تمہارا ایمان نہیں ہے، سمجھو. تو یہ اگر کوئی ہم کو لا کر دے تو یہاں پر ہمیں وہی ایمان کی آخری چیز کو تو بھی اختیار کرنا ہے. اگر وہ ہمارے ماتحت ہیں تو ہمیں انہیں ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، نہیں پڑوسی ہیں وغیرہ تو ان کو زبان سے روکے کہ ایسا کرنا منع ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کرنا حرام ہے، پکانا حرام ہے. اس دن کر رہے، حالانکہ ہماری نیت تھی ہے، ہم نہیں کرتے وہ، مگر ہم اس دن بھی پکائیں گے تو گویا آپ ان کے ساتھ شامل ہے. بولے جیسے دکھنے والوں کو تو معلوم ہوگا، آپ کی خاموشی، آپ کا وہ کھا لینا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ بھی اس چیز سے راضی ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. اسی بات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر دے رہے. پھر دیکھیے سہولت نکال رہے کس کے لیے؟ انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اہمیت دے رہے. اگر کیونکہ یہ قرآن اب نازل نہیں ہوا نا، اب یہ موقع نہیں ہے کہ کوئی اتنا لاچار نہیں ہے اب کہ اس کو سوائے حرام کے کچھ کھانے نہ ملے. پہلے کے زمانے میں نہیں رہتا تھا نا، مجبور کیا جاتا تھا ان لوگوں کو حرام کھانے پر. اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کو اس طرح کرتے تھے کہ تو جب اس کے حساب سے اللہ نے کہا اگر تمہارے دل میں سرکشی نہ ہو اور تم واقع اللہ کے نافرمانی کرنا نہیں چاہ رہے ہیں اور تم اس حال میں ہو کہ تم اگر نہیں کھاؤ گے تو تمہاری جان کو دھوکا ہے، تو تم اس حال میں بھی وہ حرام چیزیں حلال کر لے سکتے. کیونکہ اللہ کا مقصد بہت زیادہ انسانوں پر رحم کرنا اور ان کے گناہوں کو معاف کرنا ہے. کیونکہ دل کا ایمان تو کوئی نہیں چھین سکتا نا. اس لحاظ سے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تم پاک اور صاف اور حلال چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرتے رہو. اگر تم اس بات کو بھول جاؤ گے، بس صرف منہ کے مزے کے لیے تم کھا لو گے. دیکھیے اس میں غیر باغیوں والا عادین کی تفسیر میں کیا کہہ رہے معلوم؟ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سفر کرنے والا اگر کھائے گا تو اس کے لیے حرام ہے یہ، کیونکہ اس کا مقصد ہے اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ اس کے لیے فائدہ نہیں دے گی. مگر صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اگر وہ کھائے گا، اضطرار بے بسی کی وقت، تو اتنا کھا لے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑی اور ٹائم کے لیے باقی رکھ سکے. بعض علماء نے تو اس میں یہ بھی کہا ہے کہ 3 لقموں سے زیادہ نہ کھائے. غرض ایسے وقت میں بھی اللہ کی مہربانی اور نوازش یہ حرام اس لیے حلال ہے. دیکھ رہے نا. اور بعض لوگ کیا کرتے، بلا بدتر جو بھی حلال بول دیا نا ایسے ٹائم پہ بھر لو پیٹ. نہیں، علماء اتنا تک خیال کرتے تھے بس اتنا کھاؤ کہ تم جی سکو.
मर ना जाओ, इतनी ही रुखसत मिली है। जैसे कि बीमार के लिए रोजे का छोड़ना है ना, वैसा। अल्लाह हमें हिदायत दे, ऐसी चीजों से हमें परहेज करने वाला बनाए। आगे देखिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही थमनन क़लीला उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। माने देखिए, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना जो लोग, यक्तुमूना छुपाते हैं, माँ जो, अंज़ला नाजिल किया है, अल्लाहु अल्लाह ने, मिनल किताबी किताब में से, वयश्तरूना और वो वसूल करते हैं यानी खरीदते हैं, भी उसके जरिए, यानी इस कुरान के जरिए। ये बिही का मर्जा इस किताब की तरफ है। बिही समनन खलीला, यानी कुरान के अहकामात को बदल देते हैं, मतलब इस किसके लिए? चंद कीमत के लिए, थोड़ी सी कीमत के लिए। उलाइका, तो फिर देखिए उनका अंजाम क्या है। उलाइका, यही वो लोग हैं, यही वो सब लोग हैं, मा याकुलूना जो खाते हैं, अगर दरअसल वो खाते हैं, फी में, बुतूनिहिम उनके पेटों में, इल्लन्नार और जो नहीं खाते मगर उनके पेटों में क्या है वो, सिवाय आग के, इल्लन्नार आग के, वला और ना, युकल्लिमुहुमुल्लाहु उनसे बात करेगा, युकल्लिमुहुमुल्लाहु बात करेगा, हम उनसे, अल्लाह यौमल क़ियामती और ना बात करेगा अल्लाह उनसे क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम और ना उनको पाक करेगा, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। आसान तर्जुमा, बेशक जो लोग वो छुपाते हैं जो अल्लाह ने बसूरत किताब नाजिल किया है और इसके वसूल करते हैं, उससे उसके बदले वसूल लेते हैं, बोले जैसा क्या लेते हैं, थोड़ी कीमत, जो छुपाने की कीमत लेते हैं लोगों से, यही वो लोग हैं जो अपने पेटों में सिर्फ आग भरते हैं और उनसे अल्लाह बात नहीं करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन, और उन्हें पाक भी नहीं करेगा और उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। अब देखिए यहाँ, यानी इस आयत में बदतरीन उन उलमा को बताया जा रहा है जो हक को छुपाने वाले हैं। कौन है वो? देखिए, जो यहूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को जो तौरात में है छुपाते हैं और उसके बदले अपनी आवभगत अरब से कराते हैं, यानी उनकी बड़ाई करना, अरे ये वो रसूल नहीं है जो हमारी किताब में है ना, वो नहीं है। हालांकि वो जानते थे, जैसा अपने बेटों को जानते थे, हमने पहले पढ़ चुका है, अपने बेटों को जिस तरह पहचानते हैं इसी तरह नबी को भी पहचानते थे, मगर अरे वो हमारे कबीले से नहीं आया ना, इसलिए उसको नहीं मानना और लोगों को भी रोकना ताकि हमारी बड़ाई बाकी रहे। क्यों? वो अहले किताब है, अहले किताब का एक अलग ही दर्जा रहता था और अवाम से तोहफे भी मिलते थे, उनको हदिये भी समेटते रहते थे। ये सब किसके लिए? सिर्फ इस दुनिया फानी के बदले उन्होंने अपनी आखिरत खराब कर ली। इन्हें डर लगा हुआ है कि अगर हुजूर की नबुवत की सच्चाई और उसके दावे की तस्दीक की जो तौरात में है लोगों पर जाहिर हो गई तो लोग आपके मातहत हो जाएंगे ना, किसके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इन्हें छोड़ देंगे। इस डर की बिना पर, इस खौफ से हिदायत और मगफिरत को छोड़ बैठे हैं और इसके बदले उन्होंने क्या खरीद लिया है? आखिरत, जलालत और अजाब पर खुश हो रहे हैं। इसलिए दुनिया और आखिरत की बर्बादी इन पर नाजिल हुई। आखिरत की रुसवाई तो जाहिर है,
لیکن دنیا میں بھی لوگوں پر جب آہستہ آہستہ کر کے ان کی تمام چالیں کھلتی گئی، وقتاً فوقتاً وہ جنہیں یہ بدترین علماء چھپاتے رہے باتوں کو، وہ ظاہر ہوتی گئیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزات اور آپ کی پاکیزہ عادات نے لوگوں کو آپ کی تصدیق پر خود بخود آمادہ کر دیا۔ کب تک جھوٹ چھپتا؟ نہیں چھپ سکتا نا، اس لیے۔ اور وہ ان کی جماعت جس کے ہاتھ سے نکل جانے کا انہیں ڈر تھا، کلام اللہ چھپاتے تھے، بالآخر ان کے ہاتھ سے جاتی رہی، اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بیعت کر لی اور ایمان لے آئے آہستہ آہستہ، اور آپ کے ساتھ مل کر ان حق کے چھپانے والوں کی جانیں بھی لی اور ان سے باقاعدہ جہاد بھی کیا۔ تو قرآن کریم میں ان کی ایسی ہی پوشیدگیاں بہت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ یہی پر بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ مال جو یہ اللہ کی باتوں کو چھپا کر کماتے ہیں، دراصل آگ کے انگارے ہیں جنہیں تم پیٹ میں بھر رہے ہو۔ فی بطونہم الا النار، آگ ہے۔ اور ان کا دوسرا نقصان، سب میں بڑی کیا بولنا چاہیے، محرومی۔ سب میں بڑی محرومی کیا ہوگی کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ جو بھی علم رکھنے کے بعد چھپاتے ہیں لوگوں سے، کتنی بڑی محرومی ہے، دیکھیے یہ۔ کیونکہ سب میں بڑی نعمت ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ کا دیدار ہے، اللہ سے کلام ہے۔ صبح شام جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا جو نیک لوگ ہوں گے، اور یہ سب میں بڑی محرومی ہے۔ نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ الٹا ان کے اس گناہ کے بدلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ آگے پھر وہی تفصیل بتا رہے ہیں، دیکھیے کیا ہے وہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ اولئک، ترجمہ دیکھیے، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، مول لیا ہے، خرید لیا ہے، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب کو خرید لیا ہے، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے۔ یہ اپوزٹ ہے، ہدایت کا اپوزٹ گمراہی اور مغفرت کا اپوزٹ عذاب۔ فما اصبرہم، اور بہت صبر کرنے والے، کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ؟ آگ پر، علی النار، آگ پر۔ ترجمہ دیکھیے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور مغفرت کے بدلے عذاب۔ سو کس قدر وہ آگ پر صبر، بہت صبر کرنے والے رہیں، کر سکیں گے؟ نہیں نا، کیونکہ انہوں نے کیا پسند کیا؟ فانی دنیا میں گمراہی کو لینا پسند کیا، صرف چند دنوں کے آرام کے لیے، چند پیسوں کے لیے بھی سمجھیے، اور اپنے بڑاؤ اور دبدبے کے لیے سمجھیے، وہ تحفے تحائف کے لیے سمجھیے، اور عذاب ہمیشہ کا مول لیا، ہم اللہ کی مغفرت کے بدلے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اتنا پڑھ لے کہ میں تفسیر بتا رہی ہوں۔ ذالک، یہ، بأن اللہ، اس لیے ہوا کہ اللہ نزل الکتاب، نازل کیا کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک، الذین، جو لوگ، اختلفوا، اختلاف کیا، فی الکتابی، کتاب میں، لفی شقاق بعید، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں، نافرمانی میں، ضد میں، بہت معنی ہے شقاق، ضد میں پڑ گئے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، اور بے شک جو لوگ
جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے. کیوں؟ بنی اسرائیل ضد ہی کرتے تھے نا, ہمارے پاس سے کیوں نہیں آیا یہ رسول, یہ تھا ان کا مقصد, ضد تھی ان کی. تو اللہ نے کیا کہا, جو اللہ کے خلاف ضد کرے گا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. اب دور بولنے کا مقصد کیا ہے میری بہنوں, کہ اتنی دور نکل گیا وہ, اس کو واپس آنے کی گنجائش نہیں ہے, وہ نہیں پلٹ سکتا. اگر وہ چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہا ہے تو عند اللہ معاف ہونے کا کوشش ہے, اللہ سے امید ہے. مگر جو بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے اور جان بوجھ کر غلطیاں کرتا ہے, علم آنے کے بعد غلطیاں کرتا ہے, تو گویا وہ بہت دور کی گمراہی, یعنی ایسی گمراہی میں بڑھتا گیا, ایسا دور چلا گیا کہ اس کو لانا بھی بہت مشکل ہے. مگر اللہ کی توفیق سے, اگر اللہ چاہا تب بھی آ سکتا, اگر اس کے دل میں ایمان ہو. تو یہاں پر آگ کھا رہے ہیں اپنے پیٹ میں, اس کی تفسیر میں ایک بات اور آئی ہے جو اس میں مضمون کے الگ ہے, مگر میں آپ کو بتا دینا پسند کرتی ہوں کہ یتیموں کا مال کھانے والے بھی گویا اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو یتیموں کا مال ظلم سے کھا جائیں, یہی فرمایا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ میں ہی داخل ہوں گے. یہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. یہ مختلف درجات ہیں, دیکھیے اپنے علم میں اضافے کے لیے بتا رہی ہوں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے قیامت کے دن اللہ بات چیت بھی نہیں کرے گا, نہ انہیں پاک کرے گا, بلکہ ایسے دردناک عذابوں میں مبتلا رکھے گا کہ وہ اس سے نہیں نکل پائیں گے. اس لیے کہ ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر ہوا اور وہ ان پر رحمت کی نظر ہٹا لیا اللہ تعالیٰ نے, اور انہیں ستائش اور تعریف کے قابل بھی نہ رکھا. صرف وہ سزایاب ہوں گے اور وہاں پر تل ملا رہے ہوں گے. اور 3 لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا بول رہے. کون ہے وہ 3 لوگ, کون ہے وہ بدبخت؟ حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہ کرے گا, اور نہ ان کی طرف دیکھے گا, اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا, بلکہ الٹا ان کے لیے دردناک عذاب. نمبر 1, بوڑھا زانی, پوری عمر گزر گئی, سب ہدایتیں سب حقیقتیں دیکھ چکا, پھر بھی اپنی عمر کی آخری حصے میں اس نے زنا کیا. ایسے شخص سے اللہ بات نہیں کرے گا. اور دوسرا وہ جھوٹا بادشاہ جو رعایا کو جھوٹ بول بول کر اپنی بڑائی کرتا تھا. اور تیسرا وہ متکبر فقیر, حالانکہ وہ مانگ رہا ہے, فقیر ہے مگر غرور سے مانگ رہا ہے, بڑائی کرتے ہوئے مانگ رہا ہے, تب بھی اللہ اس سے عاجزی کو پسند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقیر آئے تو تم چھڑکو, انہیں مانگ رہا ہے وہ کیا ہے چلے جاؤ, بلکہ نہیں. متکبر, غرور الگ چیز ہے اس چیز میں. ایسا فقیر جو اللہ کے نام پر نہ مانگے بلکہ فلانے غوث داتا دستگیر اور دیو تمہاری جھولی بھر جاتی بولتے, ایسا نہیں کرنا. ویسے فقیر سے ہمیں دور رہنا ہے, وہ بھی بھلے انداز میں, اس سے بھی ہمیں بھلے انداز میں رہنا. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی ہے. انہیں چاہیے تھا علماء یہود کو کہ توریت میں جو خبریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تھی انہیں ان ان پڑھوں تک پہنچائے, جن کے بدلے انہوں نے چھپا دیا, جو نہیں جانتے تھے. خود بھی آپ کے ساتھ کفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی, جھٹلایا. بس اظہار ہے پر جو نعمتیں اور مغفرتیں انہیں ملنے چاہیے تھی, یعنی جو اگر وہ سچ میں ظاہر کر دیتے وہ علم جو ان کے کتابوں میں تھا اور جو ان کے دلوں میں تھا, سینوں میں تھا, تو اس کے اظہار پر انہیں جو نعمتیں اور مغفرتیں ملتی تھی اس سے وہ محروم ہو گئے, بلکہ اس کے بدلے انہوں نے زحمتوں کو اور اپنے اوپر عذاب کو لے لیا.
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر فرماتا ہے انہیں وہ دردناک اور حیرت انگیز عذاب دیکھیں گے جب وہ آخرت میں تو ششدر رہ جائیں گے، ہکا بکا، ارے ہم تو علماء یہود ہیں، ہمارا یہ ٹھکانا، ہمارا یہ حال ہوگا. مگر جب اللہ سے گڑ گڑائیں گے، معافیاں مانگیں گے، مگر وہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ انہیں آگ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی ان کی معافی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی باتوں کو ہنسی کھیل سمجھا نا. اور یہ صرف علماء یہود کے بارے میں نہیں ہے میری بہنوں، ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے. جو بھی اللہ کی باتوں کو ہنسی کھیل سمجھے گا اور جو کتاب اللہ حق کو، جو کہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس کو باطل سمجھ کر اس کو لاپرواہی کرے گا، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی گویا کہ. اور اگر کوئی نہ جاننے والا ہم سے پوچھے تو ہم چھپائیں گے، ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی فطرت ہے. اللہ نے جو دنیا بنی ہے جب سے لے کے جو فطرت بنائی ہے اب تک بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اور جو اللہ کے نبی کے دشمنی کرے گا، آپ کی صفتوں کو غلط انداز سے پیش کرے گا، تو اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے. اللہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑ جائیں گے وہ لوگ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو ایسی چیزوں سے بہت دور رکھے. پرسوں ہم بہت مختصر پڑھے نا، تو میں آگے اور ایک آیت پڑھ لینا مناسب سمجھ رہی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. کیا میں یہ آیت بھی پڑھ لوں آگے کی؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم. جی باجی. جی جزاک اللہ خیر میری بہن. چلیے دیکھیے اب آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دیکھیے اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آپ لوگ مطلب بہت زیادہ تفصیل ہے بلکہ مت سمجھیے، انشاءاللہ ہم جلدی ختم کر لیں گے ٹائم سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا بول رہے تھے یہاں پہ؟ یہاں سے ہے لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، کہ تم کر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، اپنے منہ کو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، یا مغرب کی طرف، ولیکن، اور لیکن، البر، نیکی یہ ہے، من آمنا، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور اپنا مال دیا، اور دیا، آتا دینا، المال، مال کو، علی حبہ، اس کے پسندیدہ ہونے کے باوجود، اس کی محبت ہونے کے باوجود، کس کو دیا؟ ذوی القربی، رشتہ داروں کو، والیتامی، یتیموں کو، اور والمساکین، اور مسکینوں کو، مسکین کی جمع ہے مساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں، وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی جو قیدی بن کے رہتے نا ان کو چھڑانے میں ہوتے، گردنوں کے چھڑانے میں، وفی الرقاب واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآت الزکات، اور زکات ادا کرنا، والموفون، اور پورا کرنے والے، بعہدہم، اپنے وعدوں کو،
اذا عہدو جب وہ وعدہ کرتے ہیں، اذا جب عہدو وعدہ کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأسائی سختی میں، مشکل میں، پریشانی میں، والضرائی اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، اور وقت جنگ کے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو صدقوا جو جنہوں نے سچ کر دکھایا، سچ کہا، واولئک هم المتقون اور وہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ آسان ترجمہ دیکھ لیجئے، ساری بھلائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے، یہاں سے تھا نا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، مگر نیکی یہ ہے جو ایمان لائے، پہلے تو اللہ پر، پھر آخرت کے دن پر، پھر فرشتوں پر، پھر کتابوں پر، پھر نبیوں پر، پھر اور اس کی مال کی محبت، اور اس کی محبت پر مال دے، کس کی؟ اللہ کی، یہ چیزوں پر رشتے کس کو دے؟ رشتے داروں کو، اور یتیموں کو، اور مسکینوں کو، اور مسافروں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کی آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں، اور جنگ کے وقت یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ الحمدللہ اس میں بنیادی ہمارے ایمان کو تازہ کیا گیا۔ الحمدللہ ہم سب ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، ایمان 6 چیزوں پر ہے نا، وہی چیز اس میں دہرائی گئی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کیا بول رہی، بھلائی نیکی کیا ہے؟ اس آیت میں صحیح عقیدہ اور راہ مستقیم کی تعلیم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں اپنے صحیح عقیدے کی اور راہ صراط مستقیم کی تعلیم ہو رہی ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یعنی نیکی کی تعریف یہ ہے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے، پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں کعبۃ اللہ ہوا تھا۔ نا مائک بند کر لیجیے نا میری بہن، ایک منٹ، اچھا یہ نہیں آتا۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ پہلے قبلہ جیسا کہ الگ مشرق کی بیت المقدس تھا، بعد میں کعبۃ اللہ ہوا، اس کے لیے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کدھر نماز پڑھ رہے ہو، بلکہ نیکی یہ تھی کہ تم اللہ کا حکم کیسا مان رہے ہو، بولتے ہی سن رہے ہو یا نہیں کچھ ٹال مٹول کر رہے ہو، اگرچہ مگرچہ چنانچہ بول رہے ہو۔ تو یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں، جیسا قربانی کا مقصد ہے نا، قربانی کے بارے میں آیت ہے نا جو ابھی پڑھی، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جب قربانی کرتے ہیں تو کیا اللہ کے پاس اس کا خون جاتا ہے؟ قربانیوں کے گوشت اور یا خون نہیں نا، بلکہ اس کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو، یہ کوئی بھلائی نہیں۔ سمجھ رہے؟ صرف نماز پڑھ لیے تو بھلائی پوری ہو گئی، سمجھ رہے ہیں کیا؟ نہیں، دیکھیے ابن عباس کی تفسیر، ابن کثیر کی تفسیر بتا رہی ہوں میں۔ یہ حکم اس وقت تھا جب مکے سے مدینے کی طرف لوٹے تھے، لیکن پھر بعد کے فرائض، مزید احکامات اللہ نے آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے نازل کرتے گئے، تو اس بظاہر دیکھیے اس آیت کو پڑھنے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ خالی ہم نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے لے، اور جو بھی اگر ہمارے پاس مال ہے اتنا کر لیے تو ہم متقی بن جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ دکھ رہا ہے نا کہ ان چیزوں پہ تو بظاہر ایمان لانا چاہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان لائے، اور اگر ہمارے پاس رہے تو باقی کے مصارف زکوٰۃ بولتے اس کو،
कौन से? ज़विल खुरबा नंबर 1, यतामा नंबर 2, मिस्कीन 3, मुसाफिर 4, साइल 5 और गर्दनों को छुड़ाने में 5। अगर है तो इनको दियो और नमाज कायम कर लो, ज़कात दे दो और वादा करे तो वादा पूरा कर लो, ये खत्म, दीन मुकम्मल हो गया क्या ये? इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों की तरबियत करता है। जैसा जैसा तुम्हारे अंदर ईमान पुख्ता होता जाएगा, वैसा वैसा दूसरे अहकाम आहिस्ता आहिस्ता जैसा नाजिल होते जाएंगे, उस पर अमल करना भी तुम्हारे लिए आसान होगा। हम 5 वक्त के नमाजी हैं, हम साल में 1 महीने के रोजे रहते, बाकी कोई चीज हमको नहीं मालूम बोले तो नहीं चलता, बल्कि छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखने का इस्लाम ही हमें तालीम देता है। मशरिक और मगरिब के लिए इसलिए खास किया गया है कि यहूद मगरिब की तरफ और नसारा मशरिक की तरफ मुंह किया करते थे इबादत के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ ईमान कलाम नहीं है, मुंह से कह देना काफी नहीं है, बल्कि हकीकत ईमान क्या है मालूम? अमल है। ईमान की हकीकत क्या है? अमल करके दिखाओ। आपके अमल से आपका ईमान जाहिर होना, आपके अमल से आप मुसलमान जाहिर होना। आप बोल के मेरी तारीफ करो, मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मेरी वैसा मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं इतने पारे पढ़ती हूँ, नहीं, मुख से बोलने का कलाम नहीं है ये ईमान। ईमान क्या है? हकीकत अमल है। और भलाई ये है कि इताअत का मादा दिल में पैदा, किसी के, हम कितना भी हो, मैं हो या आप हो, आप किसी भी बच्चों को हो अपने, क्या बोलते हैं, मुंह से बोल सकते हैं ना, सिर्फ इताअत का मादा उनके अंदर नहीं पैदा कर सकते, वो खुद ब खुद दिल में पैदा होना चाहिए। तो इतनी खूबसूरती से हम अपने इस्लाम को अपने घर वालों के सामने, बच्चों के सामने पेश करें कि वो खुशी से अमल के लिए अमल करें, जबरदस्ती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे परसों एक डॉक्टर के दिल की कैफियत मालूम करके इतनी खुशी हुई कि वो दुनियावी तालीम रखते हुए एक ऐसा काम करना चाह रही है कि वो लोगों को, जो आजकल फैशन, यंग टीनेज बच्चे बच्चियां खासकर इस्लाम को बोझ समझ रहे ना, उसको वो बोझ नहीं समझे जैसा हम इस्लाम पेश करेंगे उनके सामने, बल्कि एक ग्रुप बनाएंगे बोल रहे। तो कितनी अच्छी बात है। देखिए, दुनियावी तालीम रख रहे, वो डॉक्टर है, मगर उन्होंने क्या कहा कि इस्लाम हम बोझ बनाकर ना बताएं उनको, बल्कि मोहब्बत से बताएं, इस तरह पेश करें कि वो दिल से। और आप गौर करें, जो लोग दिल से मानते हैं ना, उनके लिए बोले ना, नमाज भी जो दिल से पढ़ना चाह रहा है उनके लिए शाख नहीं है, नमाज भी मुश्किल नहीं है। वो जिनको नमाज से मोहब्बत हो जाती, वो खुद ब खुद उठता फजर में और खुद ब खुद करता, बार बार बोलने की जरूरत नहीं रहती। हमें वो तरीके नहीं आ रहे जैसे अल्लाह के रसूल को आए थे, मोहब्बत से, एक सलीके से, हिकमत से जो पेश किया अल्लाह के रसूल ने दीन को। आज उस तरीके से हम महरूम हो गए, बोल के चलो उठो जी नमाज पढ़ो, खत्म, उठो, ये सच बोलना, ऐसा सख्ती नहीं है अपने, प्यार मोहब्बत। इसका मतलब ये नहीं क्या चॉइस दे दो बच्चों को, पढ़े तो भी ठीक, नहीं पढ़े तो भी ठीक, नहीं, बल्कि हमें सब्र तहम्मुल का ऐसा मुजाहरा करना है कि बच्चों को फराइज की पाबंदी करने में खुशी हो, जबरदस्ती ना हो, दिल से ये काम करें, वो फराइज की पाबंदी करें, तमाम भलाइयों को खुद ही से करने वाले हो जाए जब उनके सामने सच जाहिर हो गया। तो हक तो ये है कि जिसने इस आयत पर अमल कर लिया, इसने कामिल इस्लाम ले आया और दिल खोल कर भलाई समेट ली। ये पूरी बहुत बड़ी आयत है, इसको बार बार पढ़िए, इसमें बहुत से अहकामात जुड़ चुके हैं एक दूसरे से। फिर क्या पढ़ रही? उसका जात बारी ताला पर ईमान है, ये जानता है कि माबूद बरहक वही है अल्लाह ताला। इसके बाद फरिश्तों के वजूद को और इस बात को कि वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के मखसूस बंदों पर लाते हैं, ये मानता है। फिर ये भी मानता है कि आसमानी किताबों को बरहक जानता है
اور سب سے آخری کتاب یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ تمام اگلی پہلی کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تمام بھلائیوں کو جامع بڑے انداز میں اور دین و دنیا کی سعادت کو شامل ہے یہ باتیں وہ مانتا ہے۔ اس طرح اول سے آخر تک کے تمام انبیاء پر بھی اس کا ایمان ہے، اور بالخصوص خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ اس کے بعد پھر مال کو باوجود اس کی محبت کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، جب اس کی محبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو کیا کرتا وہ؟ بہترین صدقہ۔ دیکھیے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل صدقہ یہ ہے کہ تو بندے سے بول رہے ایک انسان سے اپنی صحت میں رہنا اور مال کی تجھے محبت بھی ہے، اس حال میں تو اللہ کے نام پڑھ دے۔ یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مال سے ہمیں محبت، آج کس کو مال سے محبت نہیں ہے بولیے؟ سائل بھی کیوں مانگتا پیسہ؟ اس کو اس سے محبت ہے، اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے، اس سے ہماری ضرورت مال سے پوری ہوتی ہمارے پاس جتنا بھی ہے۔ مگر یہ محبت تابع ہو جائے اللہ کی محبت کے، اگر میں یہاں دوں گا اپنے لیے رکھتے ہوئے، باقی جتنا بھی ہے میرے پاس میں سامنے سائل کو دوں گا، اپنے رشتہ داروں کو جو پورے بتائے اس میں ان کو جہاں تک میرا حق پہنچتا ہے میں دوں گا۔ حالانکہ مجھے مال کی محبت ہے تو میں اس کیا کرے گا، اس کو کیا خوشخبری دے اللہ کے رسول؟ افضل صدقہ ہے یہ۔ اپنی صحت بھی اور مال کی محبت کی حالت میں تم اللہ کے نام پڑھ دو گے تو تجھے مال کی کمی کا اندیشہ بھی ہو جائے گا۔ شیطان بولتا نا ارے تم دے دیے تو تمہارا مال ختم ہو جاتا، بولتا شیطان، مگر نہیں، اس کو شیطان کے وسوسوں سے کوئی ساروکار نہیں، بلکہ وہ زیادتی کی رغبت رکھتا کہ میں 10 روپے دوں گا انشاءاللہ 100 روپے آئیں گے میرے پاس اللہ کی طرف سے، یہ امید سے دیتا ہے تو واقعی اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ پڑھ کر فرمایا کہ تم صحت میں ہو اور مال کی چاہت کی حالت میں بھی فقیری سے ڈرتے بھی ہو، اگر مال چلے گیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا بلکہ ڈر بھی محسوس ہو رہا، مگر تمہاری یہ ڈر اللہ کی محبت کے آگے، امیری کی خواہش بھی رکھتے ہو پھر بھی تم صدقہ کرتے ہو تو تمہارا یہ صدقہ ضرور ضرور چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو بہت سے اجر کو دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ 4 پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک تم اپنی چاہت کی چیزیں، پسندیدہ چیزیں اللہ کے نام پر نہ دو تم حقیقی بھلائی نہیں پا سکتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَاصَّةٌ، یعنی باوجود اپنی حاجت اور ضرورت کے بھی دوسروں کو اپنے نفس پر جو مقدم کرتے ہیں، بس یہ لوگ بڑے عزم والے ہیں، بڑے پائے کے مسلمان ہیں، بڑے زیادہ درجے کے مومن ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پسندیدہ چیز کو محبت کے باوجود دوسروں کو دے دی نا، یہ اللہ اس کا خیال رکھے گا اور اس کا افضل درجے کا لقب بھی دے گا اور اس حساب سے اس کا ثواب بھی دے گا۔ اس میں یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم بالکل فقیر بن جاؤ، اپنا جو بھی مال ہے بانٹ دو، نہیں، بلکہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے باوجود بھی سب کے پاس رہتا نا، آج کل ہے الحمدللہ، اس میں سے تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے دوسرے بندوں کو۔ اگر کسی کی تم دنیا میں کسی کی تم مصیبت، کسی کی پریشانی کو پورا کرو گے، اللہ تعالیٰ بول رہے آخرت کے دن تمہارے یہی جذبہ تمہارے برائیوں کو مٹائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، کیونکہ تم دنیا میں کسی کی مدد کرے، آخرت میں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، مگر ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں جان رہے۔ پھر اس میں آگے بتا رہے وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ بھی بہت اہم فرائض ہے۔
اس کو بھی پورا کرتے رہنا چاہیے. والموفون بعہدہم, اور وعدہ بھی پورا کرنا چاہیے ورنہ منافق کی علامت کہلائے گی. اگر ہم کسی سے وعدہ کریں, اگر ہو سکتا ہے تو بالکل کریں ورنہ ٹال مٹول نہ کریں, اس کو ذلیل نہ کریں, اس کو شرمندہ نہ کریں, بلکہ اگر ہو کر آپ وعدہ پورا کرنے کی طاقت ہے تو وعدہ کریں ورنہ نہ کریں. اور پھر یہ چیزیں جیسے جیسے آپ کے ایمان کو بڑھاتی جائیں گی تو آپ خود بخود صابرین بن جائیں گے. والصابرین, اور آپ صبر کرنے والے ہوں گے سختی میں بھی, تکلیف میں بھی, پریشانی میں بھی, جب بھی تکلیف آئی. اور جنگ کے وقت بھی, جنگ میں تو زیادہ شدید تکلیف آتی نا, کیونکہ وہاں جان کے جانے کا ڈر رہتا, اس لیے بول رہے. تو یہی وہ لوگ ہیں, پھر اللہ تعالیٰ خود سرٹیفائڈ کر دے رہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا, سچا کہا, اور یہی حقیقت میں متقی لوگ ہیں. اللہ ہم تمام کو ان متقیوں میں شامل کرے, ہماری کوتاہیوں کو درگزر کرے, ہماری پریشانیوں کو درگزر کرے, ہمیں صحت و عافیت سے رکھے, ہم جتنا بھی سیکھے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 177 آیتیں مکمل ہوئی.